سفر کے آداب۔ نمبر 1، سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے وقتوں کا بھی دھیان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ کرتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ نمبر 2، سفر اکیلے نہ کیجیے، ممکن ہو تو کم سے کم 3 آدمی ساتھ لیجیے۔ اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضرورتوں میں بھی آسانی رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطروں سے بھی بچا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اکیلے سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی سوار کبھی رات میں اکیلے سفر نہ کرے۔ ایک بار ایک آدمی کافی دور کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسافر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ تو کوئی بھی آدمی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہے، البتہ 3 سوار ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آدھے دن کا کوئی معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر اکیلے کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر اور کوئی محرم ہو۔ اور ایک موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عورت کو 1 دن اور 1 رات کی دوری پر بھی اکیلی نہ جانا چاہیے۔ نمبر 4، سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائے اور سواری حرکت میں آ جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ، پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی اور لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہو۔ اے خدا، ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کی دوری ہمارے لیے کم کر دے۔ اے خدا، تو ہی اس سفر کے ساتھی ہے اور تو ہی گھر والوں پر خلیفہ اور نگراں ہے۔ اے خدا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، ناگوار دشیوں سے اور اپنے مال اپنے سے متعلق لوگوں اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے اور اچھائی کے بعد برائی سے اور مظلوم کی بد دعا سے۔ نمبر 5، راستے میں دوسروں کی سہولیات اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پہلو کے ساتھی سے تتیہ پریہ ہر ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے بیچ کے چھوٹے سے ساتھی کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اچھے سے اچھا ویوہار کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی کسی بات یا کام سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سردار ان کا سیوک ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی سیوا کرنے میں بازی لے جائے اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پائے۔ نمبر 6، سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ نمبر 7، جب آپ کی گاڑی، بس یا جہاز اونچائی پر چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ، اے خدا، تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے،
حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے۔ نمبر 8، رات کو کہیں ٹھہرنا پڑے تو حفاظت والی جگہ پر ٹھہریے، جہاں چور ڈاکو سے آپ کا جان و مال بچا ہوا ہو اور تکلیف پہنچانے والے جانوروں کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ نمبر 9، سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بے ضرورت گھومنے پھرنے سے بچیے۔ نمبر 10، سفر سے واپسی پر یکایک بنا اطلاع رات کو گھر میں نہ آنا چاہیے، پہلے سے اطلاع کیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گانا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے سواگت کے لیے تیار ہو سکے۔ نمبر 11، سفر میں اگر جانور ساتھ ہو تو ان کے سکھ اور آرام کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی جانور ہو تو اس کی ضرورتوں اور حفاظتوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ نمبر 12، ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بیجا پریشان میں نہ ڈالیے۔ نمبر 13، سفر میں پانی کا برتن اور جانماز و کپڑا یا چٹائی جس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ساتھ رکھیے، تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 14، کچھ آدمی سفر کر رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیجیے، البتہ ہر آدمی اپنا ٹکٹ، ضرورت بھر رقم اور دوسروں کی سامان اپنے قبضے میں رکھیے۔ نمبر 15، جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ: اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیری برائی سے اور ان چیزوں کی برائی سے جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہے، اور ان جیووں کی برائی سے جو تجھ پر چلتے ہیں، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، کالے ناگ سے اور سانپ اور بچھو سے، اس شہر کے باشندوں سے اور ہر باپ اور اولاد کی برائی سے۔ نمبر 16، اور جب سفر سے گھر واپس آئے تو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ: پلٹنا ہے، اپنے رب کی اور پلٹنا ہے، اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ نمبر 17، جب کسی کو سفر پر وداع کرے تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیے، رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے وداع کیجیے۔ ترجمہ: میں تمہارے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ نمبر 18، جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا سواگت کیجیے اور محبت ظاہر کرنے والے شبدوں کو کہتے ہوئے، ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے ہاتھ ملائیے یا گلے بھی ملیے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ تھے سفر کے آداب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقہ۔ سفر بھی ہو جائیں گے اور اس طریقہ سے سفر کرنے پر دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حدیث کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق دے، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔